بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، جی فرینڈز، میں ہوں آپ کے ساتھ ہانیہ۔ میں روز آپ کے لیے اچھے وظائف، گوسپس، ٹپس، ریمیڈیز لے کر آتی ہوں۔ جلدی سے لائب بستی کی 7 کو سبسکرائب کر دیجئے اور جڑے رہیے میرے چینل سے مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ تو جی جناب، یہ ہے جی کچی ہلدی۔ آج کل کچی ہلدی کا موسم ہے، آپ کو بازار میں کچی ہلدی عام نظر آئے گی، سبزی والوں کے پاس، ریڑھیوں پہ، دکانوں پہ آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو یہ جی کچی ہلدی آج کل اس کا سیزن ہے، یہ فریش آپ کو ملے گی۔ تو میں یہ جناب میں 1 کلو کچی ہلدی لے کر آئی ہوں۔ یہ بالکل دیکھنے میں ادرک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ میں لا کے اس کو اچھے سے پہلے واش کروں گی، کھلے پانی سے اس کو واش کر لیں کہ یہ زمین کے اندر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ اس کو ایسے کھلے پانی سے واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل ہلکا سا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو، جو میرا طریقہ ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ اس کو میں کس طرح ڈرائی کر کے رکھتی ہوں۔ اور میں اپنے گھر میں سالن میں، ایسے عام کھانے میں جو ہے کچی ہلدی استعمال کرتی ہوں۔ تو پہلے تو نہیں آئیڈیا ہوتا تھا، نہیں پتہ تھا کہ ایسے خود بھی لا کے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب سے پتہ چلا ہے تقریباً 3-4 سال سے میں خود ہلدی لے کر اس کو ڈرائی کرتی ہوں اور خود اسے گھر میں پیستی ہوں۔ کیونکہ بازار والی جو ہلدی ہوتی ہے، جو ہمیں تیار ملتی ہے پنسار سٹور سے، یا ایون کہ پیکنگ میں بھی آتی ہیں، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح ملاوٹ کا دور ہے، تو اینٹیں، کنکر پتھر، پتہ نہیں کیا کچھ پیس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب میں خود لے کر آتی ہوں، پھر میں خود صاف کرتی ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی مٹی، کتنا گند نکل رہا ہے۔ تو پھر جب خود گھر میں بندہ ایک کام صاف ستھرے طریقے سے کرتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے، ایک صفائی کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو وہ بندہ دیکھ کر بندے کو خود دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں جی میں نے خود یہ صاف کر کے کیا ہے۔ تو بازار والے ایسی گندی مندی ہلدیاں پیس کے دے دیتے ہیں، تو اس لیے صفائی کا خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو ہم خود گھروں پر کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت لگتی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ خود کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ یہ دیکھیں، سنک میں سارا پانی مٹی والا ہے، مٹی سے بھرا ہوا پانی ہے۔ یہ ساری مٹی جی ہلدی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو ہم نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں ہلکا سا بوائل آئے گا تو اس میں ہم نے ہلدی ڈال دینی ہے، اور پانی میں کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ یہ دیکھیں اتنے موٹے موٹے گڈھے سے بنے ہوئے ہیں ہلدی کے، تو بالکل ادرک کی شکل کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ہلدی ہے۔ تو اس کو ہم بوائل آتے ہوئے پانی میں اس کو ہم ڈالیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے، یہ ابلتے پانی میں رہے گی۔ اس کے بعد ہم نے پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے۔ تو پھر اس کو، یہ دیکھیں اب پانی میں بوائل آ رہا ہے، تو 2 سے 3 منٹ اسی طرح ابلتے پانی میں رہے گی۔ اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر لینا ہے تاکہ اوپر نیچے دونوں سائڈوں سے یہ پک جائے۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ پک جائے گی، ہلکا سا بوائل دینا ہے تھوڑا سا، مطلب یہ اس میں تھوڑا سا پک جائے جب پانی میں، تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے۔ تو پھر اس کو ہم ٹھنڈا کر کے تو اس کی صفائی کریں گے، اس کو کاٹیں گے۔ اور عام طور پہ جو پنسار سٹور سے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے ہلدی چاہیے، ثابت ہلدی، مطلب ہم نے خود گھر جا کے پیسنی ہے، تو وہ یہ اتنے موٹے موٹے پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے بڑے تو نہیں ہوتے لیکن اس سے تھوڑے چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ گھر لا کے اس کو خود پیستے ہیں تو خود وہ پیسنے میں انسان کی جو ہے وہ جان لگتی ہے، صحیح زور لگتا ہے۔ تو میں جس طریقے سے اس کو پیستی ہوں اس میں یہ ہے کہ محنت تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا زور، اتنی طاقت نہیں لگتی کہ آپ آسانی سے ہلدی کو پیس سکتے ہیں۔ تو یہ جی اس کو بوائل آ چکا ہے، اب ہم اس کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں۔ ہلدی تقریباً چاروں طرف سے پک گئی ہے، اس کے چھلکے تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں، جیسے ہم ارویاں بوائل کرتے ہیں اس طرح اس کو بوائل نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں، میں نے جب ہلدی کاٹی تھی تو میرے ہاتھوں پہ سارا کلر آ گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی،
یہ سارے اس کی صفائی کی ہے، یہ دیکھیں اوپر سے چھلکے سارے اتارے ہیں، جیسے ارویاں چھیلتے ہیں، اس کی کتنی جڑیں نکلی ہوئی تھیں وہ سارے اتار کے تو یہ اس کو ہلدی کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لی ہے۔ تو یہ ہے کہ 8-10 دنوں تک آپ کے ہاتھوں پہ ہلدی کا کلر رہتا ہے۔ ہاں اگر آپ کپڑے دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھوں سے کلر جو ہے وہ 1-2 دنوں میں اتر جاتا ہے۔ تو باقی اگر کپڑے وغیرہ نہیں دھوئے تو پھر کافی دنوں تک نیلز میں بھی اس کا کلر رہتا ہے۔ تو یہ جی دیکھیں پیور ہلدی ہے، یہ اس کے چھلکے اتارے ہیں ہم نے اوپر سے، یہ اتنے موٹے موٹے چھلکے اتارے ہیں کیونکہ جو اس میں سے ہی وہ گرا گرا اس کی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ ہلدی ہم نے چھوٹی چھوٹی کاٹ لی ہے، اس کو اب دھوپ میں رکھیں گے جو کہ تقریباً 8 سے 10 دنوں میں ڈرائی ہوگی۔ تو جناب اس ہلدی کو تقریباً 8 سے 10 دن لگیں گے، جب ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو بالکل ڈرائی ہونے میں سے 8 سے 10 دن لگیں گے۔ دھوپ میں آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے، اگر چھاؤں میں ڈرائی کریں گے تو اس میں فنگس لگنے کا خطرہ ہوگا۔ تو چھاؤں میں بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ فین چلا کے تو اس کو ہوا میں رکھیں گے اور اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں کہ اس سے صحیح ہوا لگے اور یہ ڈرائی ہو جائے۔ تو چھاؤں میں ڈرائی ہونے میں اس کو زیادہ ٹائم لگے گا، اگر آپ دھوپ میں رکھتے ہیں تو 10 سے 12 دنوں میں یہ بالکل ڈرائی ہو جائے گی۔ تو پھر یہ میری ہلدی ڈرائی ہو تو میں آپ کو اس کو پیسنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سارا کچھ ہلدی کے پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔